گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو بھوک لگ گئی ہے, آپ گرین ٹی بنا کر لے لیں. آلدو وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے جتنا گھر میں کوئی نہ کوئی چیز جیسے بھنے چنے اویلیبل ہوتے تو اچھی بات ہوتی. اور بھی کچھ نہیں سمجھ آتا, جو سلاد جو کچی سبزی پڑی ہوئی ہے وہ کھا لیں, نہیں تو سالن نکال کے اس کو گرم کریں اور وہ چمچ سے کھا لیں 5-6 بجے کے قریب. اور رات کا کھانا آپ کا سیم ایز لنچ ہوگا. اچھا بہت سارے لوگوں کو سیلڈ رات کو سوٹ نہیں کرتا, انہیں انڈائجیشن ہونے لگ جاتی ہے, انہیں لگتا ہے سارا سیلڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس کیس میں سبزیوں کو تھوڑا سا اسٹیم کریں, ساتھ میں آدھی روٹی جو سالن پکا ہوا ہے وہ لے لیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ سالن کم آئل میں, پہلی شرط اور آخری شرط یہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک کنسلٹیشن کر رہی تھی, میں نے کہا کھانا کم آئل میں, پیشنٹ آگے سے کہتی کہ اب یہ بھی اب اندازہ کیجیے, میں یہی سوچ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ویٹ کم کرنا ہے, لیکن جب ان کو ان کا بھی یہی تھا گھر کے کھانے سے, لیکن میں نے معاوضہ ہم تو نہیں کر سکتے, کئی بیسک ایفرٹ چاہیے. تو وہ بیسک ایفرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بس کھانا آپ کا کم آئل میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سالن میں یہ کھاؤ وہ کھاؤ گوشت کھاؤ, جو اویلیبل ہے کھائیں, مگر وہ کم آئل میں چاہیے. اگر روٹی نہیں کھانی تو آپ براؤن بریڈ کا ایک سلائس لے سکتے ہیں, اگر آپ کو وہ بھی نہیں لینا آپ 10-12 چمچ چاولوں کے لے سکتے ہیں. اگین آپ سالن زیادہ کر لیں, آپ روٹی چاول ذرا کم کر لیں, یہ بیسک اسٹیپ ہے. پلس پورے دن میں 10,000 اسٹیپس اپنے پورے کریں. اگر آپ گھر کا کھانا کھا پی رہے ہیں اور آپ ڈفرینٹ ایفرٹ نہیں کر سکتے, کوئی گرل چکن وغیرہ نہیں کھا سکتے, کوئی بات نہیں, آپ تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں اپنی, کوئی 10-12 ہزار اسٹیپس اپنے پر ڈے پورے کیا کریں. واٹر انٹیک اس لیے اپنا اچھا رکھیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم پیاس کو اگنور کر رہے ہیں, اچھا پیاس لگ گیا کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر بعد جب بس ہوتی ہے نا, جا کے بوتل کا ایک گلاس پی لیا, کوئی جوس کا ایک گلاس پی لیا, اس طرح ہم کیلریز زیادہ لے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ شوگر اسپائک بھی آئی تھی اچانک, اور کیلریز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, پھر ویٹ لاس نہیں ہوتا. تو ٹائم پہ پانی پیتے رہیں گے, ہنگر سپریس رہے گی. دوسرا آپ ہائیڈریٹڈ ہیں تو الٹا سیدھا کھانے کے چانسز جو ہیں وہ آپ کے کم ہو جاتے ہیں. اینڈ تیسری چیز جو میں ریپیٹ کر چکی ہوں, جو میں کہہ بھی چکی ہوں وہ میں ریپیٹ کر دوں, کھانا آپ کا کم آئل میں ہونا چاہیے, ہیلدی آئل میں ہونا چاہیے. جمع ہوا کھانا, جیسے جمع ہوا آئل جس کے اوپر ہوتا ہے, جیسے ہم ایک مشہور کمپنی کے مشہور برانڈ کے چنے منگاتے ہیں اکثر, تو میں وہ چنے صرف اس لیے نہیں کھاتی کہ ان چنوں کو آپ ادھر چھوڑ دو گے نا تو سارے اورنج پلیٹ اوپر سارا آئل جم جائے گا. اس طرح کے کھانے نہیں بنانے, اس طرح کے کھانے نہیں کھانے. ہیلدی آئل استعمال کریں, کلین ایٹنگ کریں, آپ گھر کے کھانے سے ویٹ لاس ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پورے دن کی روٹین عائشہ جی نے بہت ہی زبردست طریقے سے اور ایک جیسے کہتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے. اب بات وہی ہے جیسے بیچ میں ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ پوچھنا تو آسان ہوتا ہے کہ ہم نے ویٹ کم کرنا ہے, ہمیں گھر کے کھانے کے ساتھ کم کرنا ہے, ہمیں کوئی آسان طریقہ بتائیں. آسان طریقہ بھی بتایا جا سکتا ہے, مشکل طریقہ بھی بتایا, کرنا آپ نے خود ہی ہے, مگر یو ہیو ٹو پٹ ان دا ایفرٹ. یہ ساری مین چیزیں آپ کہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, اسٹل بیٹھے بیٹھے ویٹ کم ہو جائے, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا عائشہ جی, ایک ابھی آپ نے بیچ میں بولا تھا اور اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہے, ایک یہ ایشو ہے جسے کہتے ہیں دیسی گھی. ابھی آپ نے کہا کہ دیسی گھی کو بھی کم کر دیں, پراٹھے پہ اگر دیسی گھی لگ رہا ہے اس کو کم کر دیں کسی اور, لیکن وہیں پہ ہمیں اس کا ایک اپوزٹ اوپینین بھی ملتا ہے اس کے. وہ یہ ہے کہ کافی سارے ہیلتھ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ دیسی گھی ہیلدی ہے, آپ زیادہ بھی کنزیوم کریں تو وہ آپ کے فیٹ میں اضافہ نہیں کرے گا, مگر یہ ہیلدی فیٹس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کچھ. تو اس پہ آپ کا آئی وش ایسا ہوتا, قسم سے میں روز پراٹھا کھاتی, آئی وش ایسا ہوتا. دیسی گھی مجھے پرسنلی ذائقے کے طور پہ بہت پسند ہے, لیکن اگر بات کی جائے کہ یہ فیٹ کے طور پہ, اچھا یہ میں نے بھی سنا ہے, میرے پیشنٹس بھی یہ اکثر کہتے ہیں کہ دیسی گھی تو فیٹ کی فارم میں اسٹور ہی نہیں ہوتا بھائی, اور وہ کس فارم میں اسٹور ہوتا ہے؟ ایک فیٹ ہے, اس نے فیٹ کی فارم میں ہی اسٹور ہونا ہے. ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ لوگے تو وہ بری ہے صحت کے لیے. اب دیسی گھی سیچوریٹڈ فیٹ ہے, ایسا فیٹ جو دل کے مریض کوئی ہے تو 7% سے زیادہ نہ لے, اگر عام بندہ ہے تو وہ 10% سے زیادہ نہ لے. اگر کوئی بندہ لیٹ سے وہ 12% لے رہا ہے اپنی ڈائٹ کا, تو وہ کہاں جانا ہے, وہ فیٹ کی فارم میں ہی اسٹور ہونا ہے. پلس اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر دیسی گھی 10% لینا ہے بیکاز یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, لیکن آپ اس کو 30% لے رہے ہیں, تو وہ تو اور بھی برا ہے. آپ کو ہیلدی فیٹس لینے ہوتے ہیں, اور دیسی گھی اتنا ہیلدی نہیں ہے. ایز اے سیڈ کہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے. میں نے بہت سارے ڈائٹیشنس کو یہ کہتے سنا ہے یہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہے. میں نے بہت سارے ڈاکٹرس تو خیر اب نہیں اتنا کہتے, لیکن زیادہ میں نے ڈائٹیشنس کو ایک دو کو کہتے سنا ہے کہ یہاں پہ مجھے بتائیے کہ جو سیچوریٹڈ فیٹس اور انسیچوریٹڈ فیٹس, ان کی ایک دو ایگزامپلس دے دیجیے گا. سیچوریٹڈ میں کون سے آتے ہیں, دوسرے میں کون سے؟ سیچوریٹڈ میں ہمارے پاس پہلے تو دیسی گھی آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس پام آئل آ جاتا ہے. وہ فیٹ
جو اینیمل سے آتا ہے موسٹلی وہ ہوتا ہے سیچوریٹڈ فیٹ. جیسے دودھ کے اوپر جو بلائی ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ میں آئے گی. اب انسیچوریٹڈ فیٹ میں ہمارے پاس آمنڈز آ جاتے ہیں, بادام. باداموں کا استعمال روغن بادام کی فارم میں اگر آپ 10 چمچ کریں گے تو وہ نقصان دہ ہے, وہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہی. لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کا بھی استعمال کر لیں گے تو وہ بھی بہت بری چیز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوکونٹ, جس کی ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی, وہ اس کا بہت اچھا ہے. ایواکاڈو پاکستان میں ملتا نہیں ہے, ملتا ہے تو بہت مہنگا ملتا ہے, لیکن وہ بھی بہت اچھا ایک انسیچوریٹڈ فیٹ ہے. تو جو فش کے اندر آئل ہوتا ہے, جو فش کے اندر فیٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر لیا جائے تو وہ بھی انسیچوریٹڈ فیٹ ہے. لیکن کچھ فش کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے وہ پھر سیچوریٹڈ ہوتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کون سی جگہ سے وہ فیٹ لے رہے ہیں. فش کے اندر بھی کون سی جگہ سے آپ وہ فیٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو سیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ کی ایگزامپلس تو میں نے آپ کو دے دی. میں پھر آپ کو وہی بات کہوں گی, اگر آپ انسیچوریٹڈ بھی ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ فیٹ کی باڈی کی نیچرل اس کی فنکشننگ ہی ہے, آپریشن یہ ہے کہ اسے اسٹور کر دینا, اسٹور اسے فیٹ کی فارم میں کرنا, اور وہ کس فارم میں اسٹور کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ابھی ڈیورنگ کانورسیشن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ فروٹس ہوتے ہیں جن میں کیلوریز کا جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ میں جو گلائسیمک انڈیکس ہے ان کا ہائی ہوتا ہے. وہ کون سے فروٹس ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کیلا, آم, انگور, جاپانی پھل, لیچی. آج کل لیچی آئی ہوئی ہے, اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے. بہت زیادہ میٹھا اگر گرما ہو تو اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے. میرے ذہن میں پاکستان میں جو پھل اویلیبل ہیں اس میں یہی آ رہے ہیں. ہاں, جو پائن ایپل ہے وہ اگر تو آپ بہت میٹھا یا ٹن یا کین والا لے رہے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے. لیکن اگر آپ وہ جو فریش والا پائن ایپل ہے وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ ماڈریٹ ہے. وہ آپ کی شوگر نہیں اسپائک کرے گا. انفیکٹ آم بھی, اس کا بھی ماڈریٹ ہی ہے گلائسیمک انڈیکس, لیکن ہم جتنا کھا لیتے ہیں نا وہ پھر ماڈریٹ والا ہمیں افیکٹ نہیں دیتا. ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو گھریلو ٹوٹکوں میں آتی ہے, وہ اکثر میں نے بھی بہت زیادہ سنا ہے, جم میں آتے ہیں لوگ اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے اور ہم کر یہ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے گرم پانی کرتے ہیں, اس میں زیرہ ڈالتے ہیں اور کچھ اس میں لیمو ڈالتے ہیں. اس میں مجھے بتائیں یہ جو زیرہ ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے ویٹ لاس میں, کس طرح سے اس کو کنزیوم کرنا چاہیے؟ اچھا, زیرہ جو ہے نا وہ آپ کا BMR ڈیفینیٹلی بڑھاتا ہے. وہ آپ کی انسولن ریزسٹنس ڈیفینیٹلی کم کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ میجیکل سولوشن ہے, کہ وہی بات کہ آپ نے دیسی گھی کا, میں بتا رہی ہوں مجھے پراٹھا دیسی گھی کا بہت پسند ہے, لیکن مجھے یاد بھی نہیں میں نے کب کھایا. اچھا, کیونکہ مجھ سے وہ کیلوریز پہ مجھے اور پورے دن میں بھوک لگتی ہے, مجھ سے وہ مینیج نہیں ہوتی. اگر میں پراٹھے کھاتی رہوں اور میں ساتھ زیرے کا پانی پیتی رہوں, کچھ نہیں ہونا. زیرے کا پانی ایک دفعہ اگر آپ کا ویٹ اسٹک ہے وہ آپ کو وتھ کیلوری ڈیفیسٹ ویٹ لاس کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. وہ آپ کی بلوٹنگ, جن خواتین کو پیٹ کے ارد گرد فیٹ ہوتا ہے بیکاز گیس بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے, یا بلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, یا واٹر ریٹینشن, وہ اس کو کم کرنے میں ڈیفینیٹلی ہیلپ کر سکتا ہے. وہ آپ کو ایک کک اسٹارٹ ضرور دے سکتا ہے. مگر اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ میجیکل سولوشن ہے فار ویٹ لاس تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور سوشل میڈیا ڈبیٹ ہے یہ آج کل, بلکہ ڈبیٹ تو نہیں کہوں گا, اس کنسرنڈ ہیں لوگ اس بارے میں. نان ویج کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے, پروٹین کا جو سورس ہے میٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی بیف لے لیں, مٹن لے لیں, چکن لے لیں. مگر جو دوسرے ہیں, جو ویجیٹیرینز ہیں, جو زیادہ یہ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں اور نان ویج کو نہیں پریفر کرتے, تو ان کے لیے پروٹین سورس کے لیے کون کون سے فوڈز ہیں جو گھر پہ, یعنی جیسے دالوں اور اس فروٹس میں؟ دیکھیے, جو سچی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نان ویج نہیں کھا